ٹریٹ تھیوری جو کہ لیڈرشپ کی ابتدائی جو کام ہوا جو 1960s کے بعد سے لے کر جس پر توجہ دی جانے لگی، اس میں ٹریٹ تھیوری ایک اہم تھیوری تھی جس کے تحت کہ مین کلیم یہ کیا جاتا تھا کہ کچھ ایسے ٹریٹس ہیں یا کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جن کے ساتھ کے لیڈرز پیدا ہوتے ہیں یا پھر وہ ان کو انہیریٹڈ ملتے ہیں، جینیٹیکل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، اور جن کے بغیر کسی بھی لیڈرشپ کا ہم تصور نہیں کر سکتے. کسی بھی لیڈر کا سرٹن کائنڈ کے ٹریٹس ہیں یا ایٹریبیوٹس ہیں یا سکلز ہیں جن کے بغیر کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اور اس تھیوری کے تحت یہ کلیم تھا کہ بہت سے وہ جو ٹریٹ ہیں ان میں سے میجورٹی ایسی ہے کہ جو انہیریٹڈ ہوتی ہے، گویا کہ جینیٹیکل فیکٹرز کو بہت زیادہ یہاں اکنالج کیا جانے لگا یا بہت سا ایک ایسا تاثر ملنے لگا کہ if you are born with these kind of traits then you are a leader. But what if you are not born with these kind of leaders? Then it means that leadership is being confined to a very limited class of people who have all those traits, so-called traits, which were considered essential and necessary to become a leader. So اس تھیوری میں کچھ ٹریٹس ایسے تھے جو کہ لیڈرشپ کے لیے انتہائی مفید گردانے جاتے تھے یا سمجھے جاتے تھے، اور یہ ان میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ لوگ لیڈرز زیادہ اچھی طرح یا اسٹرانگ لیڈرز ہو سکتے ہیں، افیکٹو لیڈرز ہو سکتے ہیں جن کے اندر کے رائٹ کائنڈ کے ٹریٹس موجود ہیں یا پھر ایک اچھی قسم کے کمبینیشنز کی فارم میں ڈفرینٹ ٹریٹس ایگزسٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ طرح کے کمبینیشنز، دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹریٹس بٹ دیر ہیز ٹو بی اے ویری گڈ بیلنس اینڈ کمبینیشن آف ڈفرینٹ ٹریٹس which needs to be there in every person who is a good leader. Otherwise وہ شاید ایک اچھا لیڈر نہیں بن سکتا. جو 1974 میں ایک ریسرچ ہوئی اس میں سے کہ کچھ ایسے کرٹیکل اسپیکٹس یا ایک اسینشیل ٹریٹس کا ذکر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس کا کہ تعلق فزیکل اسپیکٹ سے بھی تھا، لیڈرز کی ان کے ایپٹیچیوڈ سے بھی تھا اور ان کے پرسپیکٹو سے بھی تھا، یعنی ان کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت، ایموشنل اسپیکٹ سے، ان کی ٹیکنیکل نالج کی سرٹن کوالٹیز، ہینڈل کرنے کی کوالٹیز سے، ایٹریبیوٹ سے، اور ان کے فزیکل ایٹریبیوٹ سے بھی ان کا تعلق ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. کچھ جو کروشل قسم کے ٹریٹس اس میں ہمیں ایک جو لسٹ ہے یا ایک جو کیٹیگریز شیئر کی گئیں اسٹاجل اور ان کی ریسرچ میں 1974 میں، اس میں آپ دیکھیے کہ فار ایگزامپل یہ سمجھا جانے لگا کہ ان میں اڈیپٹیبلٹی کتنی زیادہ ہے، کس حد تک وہ کہاں پر جا کر اپنے آپ کو سچویشن کے مطابق وہ تبدیل کر سکتے ہیں، اس کو اپنا سکتے ہیں، اس میں فلیکسیبلٹی کتنی ہے. الرٹ ٹو سوشل انوائرمنٹ، یہ کوالٹی ان میں کتنی موجود ہے کہ وہ سوشل انوائرمنٹ جس میں کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں کس حد تک وہ باخبر ہیں. تو اس کے ساتھ انٹریکشن ان کا کرنا آبویسلی ضروری ہے، تبھی وہ باخبر رہ سکتے ہیں. ایمبیشنز اینڈ اچیومنٹ اورینٹڈ، یعنی وہ اپنے مقصد سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتے، وہ بہت زیادہ گول اورینٹڈ ہمیں نظر آتے ہیں، ٹاسک اورینٹڈ نظر آتے ہیں، مشن اینڈ ایمبیشن اورینٹڈ ہیں، اچیومنٹ اورینٹڈ ہیں، assertive ہیں. They have certain firmness in their attitude and they have the firmness is all about their opinion and their decision, so they are very very decisive and they have certain kind of assertiveness within their personalities and styles, which is considered as an attribute as well as a trait in this theory, essential for leadership. On the other hand side, it is also claimed that they have to be cooperative with their teams, cooperative with the people with whom they are interacting and working, decisive ہونے چاہیے، dependable ہونے چاہیے، dominant ہونے چاہیے. There are many more characteristics which are being given in this theory and in this work which was done by Stogel in 1974. انہوں نے اس کی ایموشنل سائڈ کی بھی بات کی اور ایموشنل انٹیلیجنس کا بھی ذکر ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس میں ہمیں آئی کیو یعنی کہ اس کی ٹیکنیکل سائڈ کو کور کرنے کی بھی آسپیکٹ ہمیں اس تھیوری میں دیکھنے کو ملتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس میں ان کی جو ڈیسائسونیس ہے، ان کی جو سوشل انوائرمنٹ کے ساتھ الرٹنیس ہے، ان کی جو کوآپریٹو ہے، وہ ساری کی ساری کوالٹیز اس زمرے میں آتی ہیں کہ کس حد تک وہ ایموشنل ہے. اور انہی دو کوالٹیز کو ذہن میں رکھ کے
اس زمانے میں بہت سے ایسے ٹیسٹ ڈیولپ کیے گئے کہ جن کے ذریعے سے کہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ کس میں کون سی صلاحیت موجود ہے، جو کہ آئی کیو ٹیسٹ کے نام سے یا پھر ای آئی ٹیسٹ کے نام سے ہم جن کو جانتے ہیں، اور وہ فیمس ہیں، جن کا مقصد بیسیکلی لیڈرشپ کی انہی ٹریٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کے متعلق علم حاصل کرنا ہوتا تھا کہ وہ کس حد تک ان کے ایپٹیچیوڈس کو، پرسپیکٹیوز کو، ان کی صلاحیتوں کو کتنا جان سکتے ہیں ان ٹیسٹ کے ذریعے سے. سو آئی کیو ٹیسٹ اور ایموشنل انٹیلیجنس کا ٹیسٹ اور کا خاص ایک تعلق ہمیں نظر آتا ہے اس دور میں لیڈرشپ کی صلاحیتوں کو جاننے اور پہچاننے کے زمرے میں.